ڈھاکہ میں فاطمہ جناح کا شاندار استقبال کیوں کیا گیا؟ خاتون پاکستان سے مادر ملت تک محترمہ فاطمہ جناح۔ محترمہ فاطمہ جناح قائد اعظم محمد علی جناح کی ہمشیرہ ہی نہیں بلکہ تحریک آزادی اور حصول پاکستان کے تاریخی سفر میں ان کے ہم سفر بھی تھی۔ وہ 3 جولائی 1893 کو کراچی میں جناح بائی پونجا اور مٹی بائی کے ہاں پیدا ہوئی۔ ان کے 4 بھائی تھے: محمد علی، احمد علی، بندے علی اور رحمت علی، جبکہ مریم اور شیری ان کی بہنیں تھیں۔ ان کی پیدائش ایک ایسی دور میں ہوئی جب ہندوستان پر برطانوی تسلط تھا۔ فاطمہ جناح کی تعلیم کا خیال ان کی خاندان کے نزدیک بہت اہمیت کا حامل تھا۔ انہوں نے 1902 میں بمبئی میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے چلی گئی، جبکہ پروفیشنل ایجوکیشن کے لیے کلکتہ کے ڈاکٹر آر ایم ڈینٹل کالج کا انتخاب کیا، جہاں 1919 سے 1923 تک زیر تعلیم رہی۔ جناح گریجویشن تعلیم مکمل کرنے کے بعد ڈینٹسٹ پروفیشن میں قدم رکھا اور اپنی ڈینٹل کلینک بھی کھولی۔ یہ اس بات کا اظہار تھا کہ خواتین اپنی زندگی میں معاشی جدوجہد کے لیے اپنے قدموں پر کھڑا ہونا چاہیے، اس لیے خواتین کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنا ضروری ہے۔ فاطمہ جناح اس وقت قائد اعظم کے ساتھ رہی جب تک بائی کی شادی نہیں ہو گئی۔ 1918 میں وہ بائی سے الگ رہنے لگی، لیکن جب محمد علی کی اہلیہ رتن بائی کا 1929 میں انتقال ہو گیا تو فاطمہ جناح اپنے بھائی کی تنہائی نہیں دیکھی گئی اور ان کے گھر منتقل ہو گئی۔ انہوں نے اپنے بھائی کی قدم سے قدم اور شانہ سے شانہ ملا کر چلنے کا یہ سفر 28 سال تک محیط ہے۔ یہ سفر خود ایک تاریخ ہے۔ انہوں نے اس تاریخی سفر میں نشیب و فراز قریب سے مشاہدہ کیا۔ یہ مشاہدہ برصغیر کی سیاست، سماجی حالات، مسلمانوں کی حالت اور ان کی حقوقی جنگ میں قائد اعظم محمد علی جناح کے کردار سے متعلق تھا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے مسلمانوں کے لیے ایک آزادانہ ریاست کے لیے جدوجہد کی کمان سنبھالی تو ان کی بہن فاطمہ ان کی تحریک میں شامل ہو گئی۔ انہوں نے مسلم خواتین کو منظم کرنے کا مشن سنبھالتے ہوئے آل انڈیا مسلم فیڈریشن کو منظم کرنے میں فعال کردار ادا کیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح جب ہندوستان سیاست سے مایوس اور دل براشتہ ہو کر لندن چلے گئے تو فاطمہ جناح اس وقت ان کے ساتھ تھی۔ قائد اعظم جب مسلم رہنما کی اصرار پر ہندوستان واپس آئے اور مسلمانوں کی قیادت سرگرمی سنبھالنے پر آمادہ ہو گئے تو اس وقت بھی فاطمہ اپنے بھائی کے ہمراہ تھی۔ جب تحریک پاکستان کامیابی سے ہمکنار ہوئی اور 1947 میں پاکستان مغربی وجود میں آیا تو فاطمہ جناح کا کردار یہی ختم نہیں ہوا۔ ایک نئی ریاست کو مہاجرین سیلاب کا سامنا کرنا پڑا اور پھر بھارت نے جب 1948 میں کشمیر میں فوج داخل کر دی تو کشمیری مہاجرین کی آمد نے نئی ریاست کو نئے مسائل سے دوچار کیا۔ ایسے میں مہاجرین کی آباد کاری اور بحالی کے کاموں سے فاطمہ جناح کیسے الگ تھلگ رہ سکتی تھی؟ بانی پاکستان کشمیر کو پاکستان کی شہر قرار دیا تھا۔ وہ مہاجرین کی ریلیف کے کاموں میں جیت گئی اور اس کے لیے ریلیف کا کمیٹی بنائی، جس کے بعد خواتین کی فلاحی تنظیم نے دوسرا جنم لیا، جس کے بانی میں بیگم لیاقت علی خان کا نام سرپرست ہے۔ محترمہ فاطمہ جناح مشرقی تہذیب کی عکاسی کرتی تھی۔ ان کے لباس میں خاص قسم کا وقار تھا۔ قائد اعظم سندھ کے امتیاز کے قائل نہیں تھے اور نہ ہی ریاست میں ایسے کوئی تاثر دینا چاہتے تھے۔ جب سیبی دربار میں قائد اعظم بلوچ اور پختون سرداروں کی سالانہ تقریب ملن دربار میں آئے تو فاطمہ جناح ان کے ساتھ تھی اور انہوں نے اپنی ہمشیرہ اپنے دربار میں اپنے ساتھ بیٹھنے کی ہدایت کی۔ یہ اس بات کا اعلان تھا کہ نو مسلم ریاست میں خواتین مردوں کے شانہ بشانہ رہے گی، ان سے کوئی امتیاز نہیں بڑھتا جائے گا۔ فاطمہ جناح اپنے بھائی کے ساتھ آخری سانس تک رہی۔ ابتدا میں فاطمہ جناح خاتون پاکستان کہلاتی تھی، لیکن جلد قوم نے مادر ملت کا خطاب سے نوازا۔ پاکستان بننے اور قائد اعظم دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد قوم نے انہیں آواز دی۔ یہ جنرل ایوب خان کا دور تھا جب وہ ماشاء اللہ کے ذریعے ملک کے اقتدار پر قابض ہو گئے۔ پاکستان میں سیاہ و سفید کے مالک بن گئے تھے۔ پاکستان میں ووٹ کا تقدس ختم ہو چکا تھا۔ متحدہ پاکستان کی اکثریت آبادی والے صوبے مشرقی پاکستان میں احساسی محرومی کا پودا جڑ پکڑ رہا تھا، جس میں نفرت کی بیج پلنے لگے تھے۔ 5 جماعتوں پر مشتمل کمبائنڈ اپوزیشن پارٹی کا انتخاب 1965 کے صدارتی انتخابات کے لیے محترمہ فاطمہ جناح پر پڑی۔ محترمہ فاطمہ جناح نے اپوزیشن کی آواز کو اس وقت ایک نئی توانائی بخشی جب انہوں نے جنرل ایوب خان کے مقابلے میں صدارتی امیدوار بننا قبول کیا۔ اپوزیشن کا 9 نکاتی پروگرام تھا۔ وہ بالواسطہ پروگرام کی جگہ براہ راست انتخابات چاہتی تھی۔ 1962 کی آئین جمہوری بنانا چاہتی تھی اور حق بالادہی کی قائل تھی
ایوب نے ماشاء اللہ کو ختم کر کے خود ساختہ بنیادی جمہوریت کا نظام متعارف کروایا۔ محترمہ فاطمہ جناح نے ایوب خان کی جمہوریت کو للکارا اور انہیں ڈکٹیٹر قرار دیا۔ امریت کے خلاف بزرگ خاتون میدان میں نکلی تو آزادی اور جمہوریت کے متوالے ان کے گرد جمع ہوئی۔ مشرقی پاکستان میں ان کی بقید المثال استقبال کیا گیا۔ ڈھاکہ ٹرین کا سفر بہت تاریخی تھا۔ ہر اسٹیشن پر لوگ ٹرین روک کر ان کا خطاب سننا چاہتے تھے۔ ان کی ٹرین 293 میل کا سفر 22 گھنٹے تاخیر سے طے کیا۔ ڈاگا میں فاطمہ جناح کا استقبال بھی اپنی مثال آپ تھا۔ 2.5 لاکھ افراد کا سمندر انہیں دیکھنے اور سننے کے لیے آیا تھا۔ ایوبی امریت نے فاطمہ جناح کو ناکام بنانے کے لیے ہر قسم حربے آزمائے۔ اسٹیبلشمنٹ کی نرسری میں لگائے گئے بنیادی جمہوریت کی پودے نے رنگ دکھا دیا۔ محترمہ کے خلاف پروپیگنڈا شروع ہوا کہ عورت کا سربراہ مملکت نہیں بن سکتی۔ اس وقت جماعت اسلامی جیسی مذہبی سربراہ ابوالعلا مودودی نے فاطمہ جناح کی حمایت کی۔ فاطمہ نے ایوب خان پر الزام عائد کیا کہ انہوں نے پاکستان کی دریاؤں کا کنٹرول بھارت کو دے دیا ہے۔ مادری ملت کی سیاسی بصیرت جان لیا تھا کہ 37 معاہدہ پاکستان کے لیے مستقبل میں پانی کا بحران جنم دے گا۔ مادری ملت پاکستان میں جمہوریت کا چراغ روشن کے لیے نکلی تھی۔ ان کی انتخابی نشان لاٹین تھا جو ایوب خان کے لیے ایک چیلنج بن گیا۔ تاہم ایوب خان نے 2 جنوری 1972 کا صدارتی انتخابات جیت لیا، جس کے بارے میں مبصرین اور تجزیہگاروں کا کہنا ہے کہ انتخابات آزادانہ اور منصفانہ نہیں تھے بلکہ دھاندلی کے ذریعے عوام کا مینڈیٹ چرایا گیا تھا۔ آئینی گنجائش رکھی گئی تھی کہ ایوب خان صدر رہتے ہوئے صدارتی الیکشن لڑے گی اور اسی طرح سرکاری مشینری کو اپنے حق میں استعمال کرتے رہی۔ ایوب خان جیت تو گئے لیکن امریت کا پھول زیادہ دیر تک اپنی تازگی کے احساس برقرار نہیں رکھ سکا اور جلد مرجھا گیا۔ محترمہ فاطمہ جناح کی شکست متحدہ پاکستان کی شکست کی بنیاد رکھی۔ احساسی محرومی مشرقی پاکستان میں عروج پر پہنچا۔ آبادی کی اکثریت سے اس کے حق سے محروم رکھنے کے لیے ایسے سنگین مسائل جنم لیے جو اب ہماری تاریخ کا حصہ ہیں۔ محترمہ فاطمہ جناح نے جمہوریت کی حق میں آواز بلند کی تھی جیسے دونس دھاندلی اور خبر کے ذریعے دبا دیا گیا۔ ان کی صحت وقت کے ساتھ ساتھ گرتی جا رہی تھی لیکن پاکستان کے لیے ان کی محبت اور درد میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ تاہم 8 جولائی 1967 کی صبح اپنی رہائش گاہ پر اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ ان کی موت ڈاکٹروں نے دل کا دورہ قرار دیا لیکن پھر بھی ان کی موت پر افواہ پھیل گئی اور کہا گیا کہ انہیں قتل کیا گیا ہے اور انہی لوگوں نے قتل کیا جنہوں نے لیاقت علی خان کو قتل کیا گیا تھا، لیکن اس سازشی نظریے کو زیادہ تقویت نہیں ملی۔ محترمہ فاطمہ جناح کی باتیں آج بھی ہمیں احساس دلاتی ہے کہ ووٹ کے ذریعے بننے والے پاکستان میں حکومت ووٹوں کا تقدس کا احترام کیا جائے، یہی اس کی بقا کی ضمانت ہے۔